بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بیٹے نشے کی عادت میں گرفتار ہیں، اللہ پاک نشہ چھڑوا دیں، کوئی عمل بتائیں توبہ نصیب ہو جائے، جزاک اللہ۔ بہرحال ہو سکے آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرتے رہے، آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرتے رہے، اور بچوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے ان بیٹوں کو، بچوں کو غلط عادتوں سے ان کی حفاظت فرما، اور کوشش کریں کہ جو نیک بچوں کو نیک ماحول میں لانے کی، نیک ماحول میں رکھنے کی الحمدللہ۔ اور اگر ہو سکے تو گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، انشاءاللہ دین کی باتیں سننے سے بھی دلوں پر نیک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے ایک بھائی کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں بحث ہو گئی، میں نے قسم کھا لی کہ تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا، اب دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو قسم کھانے کے بعد معلوم ہو آگے نا کہ خیر کا پہلو دوسری جانب میں ہے، قسم کے توڑنے میں ہے، تو پھر قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے اور آپس میں صلح کر دیں انشاءاللہ۔ ہاں، اور قرآن پاک میں ہے نا وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں ہی خیر ہے الحمدللہ۔ ہاں، میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں الحمدللہ۔ وہ تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب۔ جب آپ ثواب سمجھ کر آپ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمت بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ اوپر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ بزرگوں کو کرسی دے دو، ایک کرسی اور دے دو، یا چلو ٹھیک، میں آپ بیٹھ جاؤ، آپ اس پر، اسے میں اس پہ بھائی میں اسے بیٹھ جاؤں، یہ ادھر رکھ دو، نہیں آپ اس پہ بیٹھ جاؤ اسی پہ ہی۔ اللہ میں بھی نمازی کسی شخص کے پاس وقت یا وسائل نہ ہوں تو کسی دینی محفل میں جانا ضروری ہوگا؟ نہیں، اپنے اگر وسائل نہیں ہیں، کوئی ہیں تو بس پھر آپ کو نیت کے اوپر ہی ثواب مل گیا الحمدللہ۔ بخاری شریف میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جیسے ابھی جو جناب نگر کانفرنس جو ابھی گزری ہے، بندہ پیسے قرض لے کر یا کسی ضروری کام کو چھوڑ کر یا ضرورت کے پیسے استعمال کر کے شرکت کریں؟ نہیں بھائی، جب اگر ایسے موقع پر ہیں، اگر کوئی اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، راستے کرائے نہیں ہیں، وہ تو آپ دیکھ لیں حج کا سفر ہے، وہ بھی اللہ نے استطاعت کے ساتھ رکھا ہے کہ استطاعت ہو تو پھر حج فرض ہوگا یار، اگر صرف شوق کے پر فرض نہیں آکنا لانا۔ ہاں، وہ تو ہر ایک دن میں اللہ نے شوق رکھا الحمدللہ، لیکن جب اسباب نہ ہوں تو پھر انشاءاللہ بس آپ کو نیت کے اوپر ہی اجر مل رہا ہے۔ ایک جوان آدمی ہے، اس کے سر میں شدید درد ظہر سے لے کر عشاء کے بعد تک رہتا ہے، بہت علاج کروا چکا ہے مگر اس کا یہ درد شدید ٹھیک نہیں ہو رہا،
اس کے علاج وظیفہ عنایت فرما دیں۔ دیکھو علاج لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رب کا در نہیں چھوڑنا اور حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ۔ باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں تکلیف میں، درد میں، بیماری میں جو ملنے والا ثواب ہے، اجر و ثواب جو آخرت میں ملنے والا ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک تکلیف کی صورت ہوگی یا رکھنا، اور اندر سے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے الحمدللہ۔ باقی چاہے دل میں ہے، چاہے یعنی دل میں یعنی وہ تکلیف کا اثر بھی ہوتا ہے اس آدمی کرہ بھی رہا ہوتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں، لیکن بس بہرحال ہے اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے۔ اچھا بھائی، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کو تیاری کر کے آج شاید میں نماز کے بعد ہی فوراً بیٹھنے کی کوشش کروں گا، دعا کریں کچھ تھوڑی سی تیاری کر کے پھر میں آ جاؤں گا انشاءاللہ نماز کے بعد۔ باقی انشاءاللہ سوال جواب کی مجلس نماز کے 15-20 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہوگی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ساتھیوں نے رائے نے اجتماع بھی جانا ہوگا، اس لیے میں کہا تھوڑی سی مجلس پہلے کر دوں، پھر اپنے آپ رات اپنے جیسے نیک معمول ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ ہمارے گھر پر تشریف لائے، ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے۔ بس میرے حضرت اس قسم کے خواب کی یہی تعبیر دیتے کہ خواب میں اپنے کسی بزرگ کو دیکھیں، استاد کو دیکھیں، اپنے شیخ کو دیکھیں، فرمائے یہ ان کے ساتھ محبت اور تعلق کی نشانی ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ محی الدین بلوچ ایران سے، میرے ہاتھ پاؤں بہت خشک ہیں، مجھ کو جلد کی بیماری ہے، بہت علاج کروا چکا ہوں، علاج کے بعد چند دن ٹھیک ہوتا ہوں، پھر دوبارہ یہ بیماری آ جاتی ہے، اس لیے بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اگر کوئی علاج ہے تو اس کی رہنمائی فرما دیں۔ ابھی عرض کیا میں نے نماز سے پہلے کہ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا۔ یعنی اس عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ اور پھر پہلی حدیث ذکر کی ترمذی شریف میں،
لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو تکلیف نام ہی ثواب کا ہے رحم اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ باقی سنت سمجھ کے علاج کرتے رہے۔ ہاں علاج کا حدیثی میں آتا ہے یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ۔ آخر طب کی جو حدیث ہیں، علاج معالجے کی جو حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع علاج معالجے کے اندر ہی ملے گا جانا ہے۔ ہاں علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی گھڑی لمبی ہو جائے تو وہ گھڑی بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ شفا نہ بھی ملے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے کہ علاج کرانا بھی سنت ہے۔ ہاں یہ الگ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں باقی شفا وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے الحمدللہ۔ اللہ علاج کو شفا کا بھی ذریعہ بنا دیں، ورنہ ثواب کا ذریعہ تو ہے ہی الحمدللہ، ہے ثواب مل رہا ہے آپ کو الحمدللہ۔ اس لیے جو بیمار حضرات ہیں ان کو تسلی دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو، کسی پریشان حال آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا الحمدللہ۔ اور تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی المیہ کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتی ہے۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا نا، فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ گھر میں شرور و فتن اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دعا بھی کریں اور کوئی عمل ہی بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ کہ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ من تواضع الا رفعہ اللہ۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث گزری، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری جگہ جلسے میں تھا وہاں دھن بھی تھی، بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، بہرحال فعلاً توفیق عطا فرمائی۔ وہاں اسی موضوع پر کوئی تھوڑی سی بات اللہ نے کہلوا دی کہ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ اس ساتھ ہی ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف کو بھی حوالہ دیا کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کرتے ہیں۔ تو وہاں مجمع میں ایک نوجوان بیٹھے ہوئے، بیان ختم ہونے کے بعد کہنے لگے میری ابھی پنچایت ہے، جھگڑے کی پنچایت، وہاں جانا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، چاہے میرا حق آگے پیچھے بھی ہو، میں نے بس یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے الحمدللہ۔ بس وہ اللہ یہاں نہیں تو اللہ آخرت میں اللہ اس کا اجر دیں گے مجھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی میں اور کوشش کیا کریں، کسی کی ہر تلفی سے بچا کریں۔ اللہ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے
جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے یا کرنا ہے۔ ہاں جو کسی کا ہے دے دیا کرے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمیں، اس لیے ہمارے شاہ حکیم ہوں سر رحمۃ اللہ فرمائے لگے اپنی حق حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی زردہ پلاؤ سے بہتر ہے، کہ اپنی حق حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی زردہ پلاؤ سے بہتر ہے۔ بہنیں ہیں ان کا حق ادا کر دیا کریں، نہ رکھا کریں، جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں۔ میں گھر میں نرم ہی رہتا ہوں، لیکن یہ میں گھر میں ہم 6 بہن بھائی ہیں، بڑا عمر کے لحاظ سے میں ہی ہوں، اور چھوٹے بھائی ہیں، کچھ گھر کا معاملہ کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ ان سے لڑا، میں کہا یہ جہنم سالک نہیں جانی، یہ بہنوں کا حق ادا کریں گے، ہاں دین کو الگ ہے نا۔ میں نے باہر ملکوں میں، ارے بھائی کفایت اللہ صاحب، باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے، ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں، اپنے شاہی محل کی ایک اینٹ بھی سالک نہیں جا سکے۔ تو جو کسی کا حق ہے ادا کر دیا گیا، کہاں اپنا آخرت کا معاملہ ہے نا، بس وہ جہاں تک ہو سکے اس کو صاف کر جائیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ پھر تھوڑی زمین فروخت ہوئی، پھر زمین میں اس کا ان کا بہنوں کا حصہ بنتا تھا وہ ان کے ہاتھ میں دیا، تو جو زمین باقی ہے وہ ان کے نام ہے الحمدللہ۔ ان کا سال کے بعد کو تھوڑا ٹھیکہ آتا ہے اس کا، وہ جتنا ان کا بنتا ہے ان کو ادا کر دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بعد میں دیکھو معاملات ہے نا، معاملات یاد رکھنا، یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ ہاں بعض دفعہ ہم پڑھے لکھے یاگنا، ہاں جن کے اوپر لیبل لگے ہوئے ہیں دین کے یاگنا، کوئی معاملات میں یار وہ حق تلفی کر جاتے ہیں، ہاں بہنوں کا حق نہیں دیتے یا کرنا۔ ایک حدیثی میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کا ایک دانے کا درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، آج کل اس کی قیمت کوئی 35 روپے 40 روپے کے بقدر ہوگی، اور میں ایک دانے کے بقدر بھی حق دبائے گا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جس کا حق دبایا ہوگا۔ یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر، یا رکھنا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے کا قطر کا ویزا لگنے میں آسانی اور جلدی ہو جائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ بچوں کے حق میں جہاں بھی خیر ہو اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ جو ہے پرچی دے دو بھائی، دے دیا گا، پرچیوں کو چھپاؤ نہیں آ رکھیں، بیچارے لوگ پیسے ہوتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوتے ہیں۔ حکومت جب خلاف شریعت کام کرے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بس ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے ہے کہ اللہ ان کو، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ یہی حضرت مولانا فضل الرحمان اور دوسرے علماء جس طرح سخت لہجے سے بات کرتے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے، نہیں ان کا ایک مقام ہے الحمدللہ، جو باتیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، یاد رہا ہے، ان کے لہجے کا اثر بھی ہوتا ہے ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے، الحمدللہ۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر، ہم چھوٹے ہیں، ہمیں اللہ نے جھوڑی دے رکھی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یاد رہنا ہے، اور جو اپنے اہل حق حضرات ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے سائے شفقت برکت عطا فرمائے۔ وہ گویا کہ وہ آپ کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے حضرات ہیں الحمدللہ،
اللہ ان کے سائے شفقت برکت نصیب فرمائے الحمدللہ۔ باقی دیکھو ہمارے ذمے کوشش ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، کہ ہمارے ذمے کوشش ہے جہاں تک ہو سکے اپنے اہل حق حضرات ہیں ان کے سائے میں رہے الحمدللہ۔ ہاں ان کے حق میں دعا کرتے رہے، اور باقی ہیں اللہ جو ارباب اقتدار ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اللہ پاک کی ذات اپنی نیک راہوں پہ رکھے، غلط فیصلوں سے جو ملک و ملت کے حق میں غلط فیصلے ہیں ان سے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ ان کو بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دعا کریں، یہ جو قرضے ہیں نا، یہ غیر ملکی قرضے ہیں، یہ سودی قرضے ہیں، اس کی وجہ سے میرا کروں یہ ملک ہے نا، ان کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، ان کا ضمیر اپنے قابو میں نہیں ہے، ان کے فیصلے اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکا ہوں، مسلمانوں 14 اگست کے موقع پر کہ مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے، یاد رکھنا، مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ اگر ان کے غلام نہیں بنیں گے تو پھر آپ پتہ نہیں کتنوں کے غلام بنیں گے، پھر تو آپ ملکوں کے غلام بنیں گے، اپنے من کے غلام بنیں گے، یہ غلامی کے توق یہ گلے میں پڑتے چلے جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ میں یہ غلامی اختیار کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں صحابہ کرام ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کی، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نورانی قدموں کی غلامی اختیار کی، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگا دی ان کے الحمدللہ۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی اللہ نے ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ ہاں، 1200 سال تک اسلامی حکومت کا غلبہ رہا یا کرنا۔ یہ تو ہماری کچھ عملی کمزوری کی وجہ سے یہ دوسرے لوگ مسلط ہو گیا کرنا۔ جو اسمبلی میں علماء کرام حکومت کو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ہم اپنے طلباء عوام سے کرنی چاہیے۔ ہاں، بس کوشش کریں کہ چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کوئی اصلاح کی نیت سے اگر کوئی بات ہو تو وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت آپ نے بس جو غیبت والی بات ہے اس سے بچا کریں اپنا۔ اگرچہ کہتے ہیں جو فسق مشہور ہو جائے، گناہ مشہور ہو جائے، اس کا بیان کرنا غیبت میں تو داخل نہیں رہتا، لیکن پھر بھی بلا ضرورت تذکرے سے بچا کریں۔ جو حضرات اس معاملے کو سمجھتے ہیں، جن کے جو کسی نہ کسی درجے میں حل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، چلو وہ حضرات آپس میں کہہ سن بھی لیں تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ ہم چھوٹوں کے لیے یہی ہے کہ ان کے حق میں بس دعائے خیر کرتے رہے کہ اللہ ہمارے کعبی حضرات کی نیک کاوشوں کو قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں، ان کے لیے بس دعا کرتے رہے۔ جو لوگ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا سننا بھی غیبت میں داخل ہے۔ بس میں نے کیا نا، جب کسی کا فسق مشہور ہو جائے، گناہ کی بات مشہور ہو جائے، منظر پر آ جائے، اس کا بیان کرنا غیبت میں تو نہیں رہتا ہے، لیکن بلا ضرورت اس کے تذکرے سے بچنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا الحمدللہ۔ بس بلا ضرورت بچنا چاہیے تذکرے سے۔ خواب میں سورہ فتح کی تلاوت پڑھنے کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ اللہ فتح عطا فرمائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ پاک ذات الحمدللہ۔ اللہ امید ہے انشاءاللہ ہر نیک مقصد میں اللہ آسانی فرمائیں گے۔ بچے کی طرف سے بارات والوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں یا رکھنا ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے کوئی نیک مفتی صاحب موجود ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. بہرحال گنجائش ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. بس نے اتنا ہجوم نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہو جا کر، بس سادگی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. باقی نفس جواز تو خیر ہے، اس میں ہمارے حضرت بھائی رضوان نفیس دام برکات اللہ علیہ اس بارے میں کوئی اپنے بزرگوں کی نیک رائے ہو تو وہ بتلا دیں. باقی مزید رائے میں پوچھ بھی لیتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ کے بتلا دیں. مزید رائے پوچھ کے یہ کون ساتھی ہیں جو پوچھ لے گا؟ ہم مولانا لطیف صاحب بھی ہیں پیچھے رہا، پوچھ لیں. بعد کسی مسئلے میں جب پورا مجھے اطمینان نہ ہو تو کوشش کرتا ہوں پوچھ بھی لوں گا. الحمدللہ. ایک آدمی کو نماز تو درکنار جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، جنازے میں شرکت کر لیں، کوئی حرج نہیں. بھائی کیا معلوم، بھائی یہ تو اندر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کیا معلوم آپ کی شرکت کی برکت سے ان کی بخشش ہو جائے اور اور آپ کے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کیا معلوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے. بعض بھائی کوئی نیکی کے لیے کوئی بورڈ ضروری نہیں ہوتا. بعض بڑی خاموش نیکیاں ہوتی ہیں، دنیا میں ان کا کوئی اشتہار نہیں، لیکن جنت میں اشتہار لگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے میں مجھے کو یہ واقعہ سنایا کہ جدہ میں ایک آدمی تھا. جدہ میں ایک آدمی، ان کو کہیں سے فون آیا، وہی جدہ سے فون آیا کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، میں نے آپ کو عمرے پر لے کے جانا ہے. عمرے پر حالت جدہ میں ہے وہ. بہرحال 2-3 مرتبہ خواب آیا تو وہ بھی تیار ہو گئے عمرے کے لیے. بہرحال عمرے پر جب گئے تو وہاں عمرہ کرنے کے بعد آگے واپسی کرنی تھی. انہوں نے کہا چلو بیت اللہ شریف کے سامنے میں 2 نفل پڑھ لوں. وہ 2 نفل پڑھ رہے تھے. نفل پڑھنے کے دوران غالباً سجدے کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہ بڑے حیران ہوئے. بہرحال گھر لے آئے، دفن کیا. دفن کرنے کے بعد ان کی گھر والی سے پوچھا یہ کیا عمل تھا، اللہ نے اس کو اتنی خوش نصیبی والی موت عطا فرمائی ہے. کہنے لگے میرا خاوند کچھ زیادہ کوئی پرہیزگار بھی نہیں تھا، جاگنا اپنا وہی اپنے جو اپنے روزی کے بہانے ہیں، اپنے حلال کی روزی کے وہی ہیں. لیکن اس کا ایک عمل تھا، ایک عمل کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بیوہ عورت کا گھر تھا. بیوہ عورت کا گھر، اللہ سبحانہ، یہ شام کو جب اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لے کر آتا تو ایک ڈبہ جو ہے نا وہ جو بیوہ عورت ہے ان کے بچوں کے لیے لے کر آتا آگے. ہاں، اور وہ بس وہ ڈبہ ہے، وہ دروازہ کھڑا کر ان کے دروازے میں وہ ڈبہ رکھ دیتا. وہ بیوہ عورت خوش ہو کر ایک ہی دعا دیتی کہ اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تیرا خاتمہ تیرا اچھا کرے. تو کیا معلوم یہ بیوہ عورت کی خدمت کی برکت سے اللہ نے یہ خوش نصیبی والی موت عطا فرمائی کہ بیت اللہ شریف کے سامنے نفل پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کو آخرت کا صفحہ عطا فرمایا. الحمدللہ. تو بھائی بعض بڑی خاموش نیکیاں ہوتی ہیں یہ، اس لیے کہ ہمارے مسکین بشیر کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے.
ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال ہاں جنازے میں شرکت کرنا ثواب ہی ثواب، الحمدللہ۔ میرے والد اور بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، پارٹنر کی دکان ہتھیالی ہے، میری بیوی ناراض ہے، اللہ پاک کی ذات تمام مسائل میں اللہ دستگیری فرمائے۔ میری بیوی ناراض ہے 1 سال سے، اب اس نے خلع کا نوٹس بھیجا ہے، ایک بیٹی 14 سال کی اور بیٹا اللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے بھائی کے گھر کو اللہ آباد رکھے، اللہ اپنے بھائی گھر کو آباد رکھے، اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ گھروں میں کوئی تھوڑے سے حالات پیش آتے رہتے ہیں، اور کرتا رہتا ہوں بھائی جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے گھر کو آباد کرنے کی، آباد رکھنے کی۔ کوئی ان کا کوئی جائز مطالبہ ہو تو چلو جہاں تک ہو سکے چلو اس کو ہی پورا کر دیا جائے، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی دعا ہے، اللہ گھروں کو اللہ پاک کی ذات عافیت سے رکھے، آمین آمین۔ باقی کوئی وظیفہ بتلا دیں، یا رحیم یا ودود پڑھتے رہے، یا رحیم یا ودود، اس نیت سے کہ اللہ دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے، اور دعا کا اہتمام ہے، دعا خود بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت حکیم علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے کوئی پوچھتا وظیفہ فرمایا ہے، اور بھی ہیں لیکن حضرت فرمایا ایک دفعہ میں نے پڑھا ہر فرمانے لگے سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، الحمدللہ، ہاں دعا کرتے رہے۔ اور حضرت حکیم علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کافر بھی دعا کرے پہلے اگر اس کی سرکشی 100 درجے کی ہے تو اس کی سرکشی میں بھی فرق آ جاتا ہے، یاد کفار میں بھی تو آخر مراتب ہے کہ نہیں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ اور نے فرمایا کہ خوشی سے کھلانا چاہے تو ٹھیک ہے، جبرن ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کی طرف سے بارات والوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ خوشی سے اور خوشی سے کھلا دیں تو جائز ہے، جبرن ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جبرن ٹھیک نہیں ہے، جبرن کیا مطلب ان کو مجبور کرنا ہے؟ مجبور کرنے، ہاں ٹھیک، ہاں خوشی سے اگر کھلا دے تو جائز ہے، ٹھیک۔ بچے کی طرف سے بارات والوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو ہر مفتی صاحب فرما رہے ہیں خوشی سے کھلا دیں تو جائز ہے، جبرن ٹھیک نہیں ہے آکنا ہے، ہاں کہ زبردستی کرنا کہ ہم اتنی برات لے کر آئیں گے آکنا اور ان کی ہمت سے زیادہ برات کو لے کر جانا یہ مناسب نہیں ہے آکنا۔ بھائی جان کے گھر والی بیمار، صحت عافیت کی دعا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی دعا ہے، اللہ سب کو عافیت سے رکھے۔ اب دن بھی کچھ چھوٹے ہو رہے ہیں اور شاید عصر سے پہلے یا بعد میں فوراً ذرا مجلس ہو جائے کرے گی انشاءاللہ۔ پہلے تو میں کھانا اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی دوائی وغیرہ ہے پھر میں مجلس کے بعد ہی پھر کھایا کروں گا انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ اور کچھ اجتماع بھی چل رہا ہے، کچھ مہمانوں نے اجتماع میں پہنچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ۔ چلو بس بھائی لیٹ آئے بھائی، اب وقت بدل گیا ہے مجلس کرانا ہے، عصر کے بعد فوراً ذرا کچھ مجلس تو عصر سے پہلے ہو گئی اب بعد میں۔ چلو اب بتلاؤ بھائی، بچے کی طرف سے بارات والوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پوری طرح مجھے اطمینان نہیں تھا، پھر ہر مفتی صاحب سے پوچھا چلو یہ مسئلہ بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کی مجلس میں شرکت ہو جائے۔ تو ہر مفتی صاحب نے فرمایا لگے کہ ہر مفتی زکریا صاحب احمد برکات نالی صاحب پوچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ہر فرما رہے تھے کہ اگر خوشی سے کھلانا چاہیں تو ہے، خوشی سے کھلائے تو کھانا جائز ہے، خوشی سے کھانا کھلائیں، ہاں جبرن یاد رکھنا، کوئی مجبور کر کے ان کو ان کی ہمت سے زیادہ برات لے کر جانا
اور ان کو مجبور کرنا وہ ٹھیک نہیں جاتا ہے. ہاں نکاح ہو گیا. اچھا کہاں سے ہے؟ اب ایک آیت پڑھ کر بس نکاح کر دیتا ہوں. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خطبہ نماز کے بعد بھی ہو گیا تھا. بہرحال ایک دفعہ میں ہمارے حضرت مولانا بیٹھ جاؤ. حضرت مولانا الرحمان صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ حضرت چونکہ ضعیف بیمار تو حضرت نے بس ایک آیت پڑھی اور ایجاب و قبول کروا دیا. اب میں بھی بیمار بھی ہوں. چلو کچھ اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ پہلے میں نے پورا خطبہ پڑھ دیا تھا. اب ذرا ایک آیت پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مولانا الرحمان صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ فرمانے لگے نکاح کے موقع پر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں تقوی کا ذکر ہے اور فرمایا تقوی کا اعلیٰ درجہ فرمایا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا یہی تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. الحمدللہ اتباع سنت. میں نے آیت پڑھ لی. ان کا نکاح ہے. کھڑے ہو جائے. کہاں سے؟ کوٹ المالی سے. چلو بھائی الحمدللہ. اور بیٹی کے والد کون ہیں؟ بیٹی کے والد جزاک اللہ. کیا نام ہے بھائی کا؟ ہاں محمد سلیم. اللہ خوش رکھے. اللہ قبول فرمائے. بھائی بیٹی کا نام کیا ہے؟ علیشہ ہے. حق مہر کتنا ہے؟ یہاں کتنا لکھا ہے بھائی؟ 1.5 لاکھ. نقدی ہے یا زیور وغیرہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یعنی ایک تو نقدی دینی ہے یا زیور اس کی مالیت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. بیٹھ. اچھا محمد ہمارے بھائی سلیم صاحب کی بیٹی علیشہ. ہمارے بھائی سلیم صاحب کی بیٹی علیشہ بھائی وضع حق مہر 1.5 لاکھ روپے نقدی کے اپنے عزیز محمد معاویہ آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. بیٹھ جاؤ بھائی سلیم. بیٹھ. اللہ تعالیٰ خوش. آپ بیٹھ جاؤ. بھائی نکاح خوشی کا موقع ہے. بھائی سلیم نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے. برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا. کوئی مطالبہ نہیں کرنا. زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے. ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں تنگی نہیں. اللہ نے رکھے دین میں تنگی نہیں. ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. یاد رکھنا دین میں تو بڑی آسانی ہے. یاد رکھنا. لیکن کچھ چیزیں کچھ نے رسم و رواج کی وجہ سے اپنی خواہشات کی چیزیں بڑھا لیتے ہیں. پھر ہمارے خوشی اور غمی کے مراحل بھی آگے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر ہیں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا کروں بس. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا.
قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. ہمارے بزرگ وسیم صاحب ہیں، کہاں بیٹھے ہیں بھائی سب بتلاؤ، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کرسی پر بیٹھے ہیں. یقین ہے آپ وہ کرسی پر بیٹھے ہیں؟ یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو جاتا. بھائی اللہ میاں کی باتوں پر اس طرح یقین کریں کہ اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین. الحمدللہ ترمذی میں حدیث گزری، کوئی قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو فرمایا ادھر شمس کوورت پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن فطرت پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن شکت پڑھ لیا کریں. فرمایا ان صورتوں کو پڑھنا یہ گویا کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان وہ ہو بہو پورا ہو کر رہے گا. الحمدللہ ہاں اس کو پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیا کہ یہ ادھر شمس کوورت کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا. الحمدللہ یہ پہ آسمان پھٹ جائیں گے، ادھر سماؤن فطرت یا یہ سارے منظر یہ پیش آنے والے ہیں. اگلے پہلے بھی عرض کیا نا ہم. بھائی ٹھہر جاؤ، کوئی نہیں، ابھی چھوارے بعد میں کھا لیں گے، کوئی نہیں. اچھا یہ دین کی باتیں ہیں نا، یہ چھواروں سے بڑھ کر ہیں آپ کے لیے. الحمدللہ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے. ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں. کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے، کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو. گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے نا. ہاں طالب علم بھائی نصیب اللہ اور بھائی حمزہ طالب علم بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، اللہ صحت تندرستی سے نوازے. جزاک اللہ میری ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے. بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا؟ ایک دو روٹی کا ہی خرچہ بڑھے گا، وہ اللہ کا شکر ہے پہلے گھر میں زیادہ پکتی ہے. ایک پیالی کا خرچہ بڑھے گا، ایک پلیٹ کا خرچہ بڑھے گا، وہ اللہ کا شکر ہے پہلے گھر میں زائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی آپ دیکھ لیں شادی کے بعد بھی وہی جو اپنے والدین کے برتن انہیں میں کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ رہا. اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، سب کو تو یا اللہ ہم سب کا بیٹے بیٹی کا نکاح ہوا، یا اللہ ان نکاحوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین برحمتک.